حسین دا نانا آ گئے کہتے ہیں کہ جب سرکار آئے نا تو سرکار میں کہنے لگے اے عبداللہ تسری آج تو میرے نواسے دیا تقریبا یاد کر کے روندا رہا نا تے تینوں پتہ ہے کتوں دا کی مول ہے سبحان اللہ تینوں پتہ ہے کہ سترو دا کی مول ہے عرض کیتی آقا میں نے نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم تیرے ایک اتھرو دا اینا اجر دے گا کہ پوری دنیا دے حساب دار دیکھنا شروع کر دیں فرمایا وہ اجر دیکھ نہیں سکیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نواسے کی تقریر کو یاد کر کے اپنا اتھرو بہایا ہے حضرت محترم دوسرے طریقے نال کتنا منع ہے اگر ذکر حسین غم حسین بھی اگر بیٹھے یاد آئے تو سوچ کے مندر تو پھر اتھرو نکل آئے نا اندہ حضور فرماتے ہیں اجر مل رہا ہے اگر کے کہتے سبحان اللہ حضرت محترم حضرت امام علی مقام آپ کا ذکر سے قصہ بڑا وسیع ہے اور آپ نے ذکر میں اپنے بھی اپنی کتابوں نے درج کیتا بیگانیاں نے بھی کیتا تاریخ والے نے بھی کیتا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا سبحان اللہ اپنے اپنے انداز میں ذکر حسین کیتا اور میں کوشش کروں گا کہ میں وہ گلاں تو سناواں کہ جڑیاں تسی اگے نہ سننا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ انداز دا کوئی کچھ نہیں کہہ سکدا اون دے وچ کہ ہیر پھیر ہو سکدا ہے تے کیسر بھی سناواں گا الحمدللہ جیڑی گل بھی سناواں گا واہ واہ ہو رہی اور اون دا حوالے دا ذمہ دار ہو کیسر تے گل نہیں چلے لگا لگا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام علی مقام نے جدو آپ نے مدینہ شریف چوں آپ کو امام مسلم دا خط آیا نا کہ جناب کوفے والے بڑے تھوڑے محب نے بڑے تھوڑے چاہت کرنے والے نے تے محبت کرنے والے نے وہ جناب کہنے کہ امام حسین تے آنا چاہیے اسی کی کوئی بیعت نہیں کرنی تے نہ سی مننا تے آ حسین ہن تسی تیاری فرض تے آ جاؤ امام علی مقام نے اپنے نبی دا وہ مسلح چھڑیا وہ گدی چھڑی جڑی کائنات وچ سب تو بڑی گدی ہے سبحان اللہ جس بچے کو رسول اللہ کی گدی تے بیٹھ کے نظرانے بھی ملتے ہون لوکی ہاتھ بھی چومدے ہون تے جناب پھر نانے دے دین دے واسطے جان قربان کرنے واسطے ہی جاوے ایک کام حسین دا ہی حالے سبحان اللہ جنوں سمجھ آوے وہ آکے گا جنوں نہیں سمجھ آوے وہ بھاوے چوپی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام علی مقام نے اپنے ساتھیاں نال مدینہ شریف دے رشتہ داراں نال جڑے صحابہ اس وقت موجود سن انہاں نال مشورہ کیتا تے مشورہ کرن تو بعد امام علی مقام نے ہر ایک نے منع کیتا کہ امام تسی نہ جاؤ کوفے والے لوگوں نے تھوڑے باپ نال کی کیتا تھوڑے بھائی نال کی کیتا اے وفادار لوگ نہیں دے کہ تسی نہ جایا دے امام علی مقام نے ایک ہی جواب دیتا فرمایا اگر میں نہ جاواں گا تے میرے نانے دے دین تے لبا آوے گا قیامت واسطے اگر کوفے والے عذر پیش کر دیتا تے میں اپنے نانے نوں کی منہ بلاواں سبحان اللہ اور مدد کی بات ہے کہ امام علی مقام کو اپنی حیاتی وچ پتہ سی کہ میں شہید ہو رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی تقریر بلا تمہید میں شروع کر لگا کہ میں وقفے وقفے کا کوئی چیک نہیں کرنا تسی کی کرتے ہو یہ تو تسی نال ساتھ دیندے سبحان اللہ دا سبحان اللہ انشاءاللہ کبھی چاہیے رہے گی کہ جتے ٹوٹیا پڑا موقع دے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی امام علی مقام نے اپنے ہمشیرہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نال لے کے باری آ میرے نال امام علی مقام اپنے نانے دے روزے تے چلے گئے جا کے سلام کیتا وے اج کیتی نانا جی او تھوڑا نواسا حسین آیا وے جنوں اپنی زبان تے چشمے سو آتا حسین آیا وے جنے بعد تسی نماز وچ سجدے لمبے کر دے سو آتا حسین آیا وے حسین پریشان ہوتا سی
जिंदाबाद ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਆਕਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਾਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ सुभान अल्लाह ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇ सुभान अल्लाह ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਜਦ ਕੀਤੀ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੇ सुभान अल्लाह ਐ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਪੈਰ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਰਸੋ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਬਾਹਰ ਰਸੋ ਹੁਣ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਆ सुभान अल्लाह ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ
بیٹیاں بھی اپنے نال رہ جا حضرت زینب چلدیاں نے اور محمد نال نے تے چلدیاں جا کے حضرت امام علی مقام نے دیکھا فرمایا بہن اجازت مل گئی ہے فرمایا بھائی اجازت نہیں مل گئی ہے کہ دونوں بیٹیاں کو آن کی اجازت مل گئی عزیزان گرامی امام علی مقام نے فرمایا آخری وقت ہے کہ میں اپنی نانی جان کو سلام کر رہا ہوں حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابن سلمہ نے جنہاں نے جبریل جس وقت آقا دی بارگاہ وچ کربلا دی مٹی لے کے آئے سن آقا دی بارگاہ وچ کہتی آقا اے مٹی کربلا دی ہے جس دن خون بن جائے گی سمجھ لینا تو نواسا شہید ہو گیا سبحان اللہ حضور جو مٹی وہ شیشی والی پکڑی سلمہ کو پکڑا دیتی حالانکہ جس وقت پکڑائی سی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بھی حیات سے مگر میرے نبی نے کسی اور بیوی کو نہیں دیتی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیتی یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جب میرے حسین نے مدینہ چھڑنا نا وہ تو سلمہ ہی ہوگی باقی بہت ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی علماء نے لکھا حضرت امام علی مقام اپنی نانی سلمہ دے کول آ گئے سلمہ چار پائی تے لیٹیاں ہوئیاں نے تے بڑھاپا ہے حضرات محترم آ کے بیٹھ جاندے نے کہتے ہیں نانی میں حسین آیا ہوں حسین سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی عرض کی نانی جان اے حسین آیا نانی جان اے تیرا نوازا حسین آیا فرمایا نانی جان اے نانی جان میں اجازت لین واسطے آیا ہوں میں مدینہ چھڑ کے اے مکہ کی طرف جانا چاہتا ہوں مکے تو کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں اے یزید میں مدینے میں رہنے دے گا میں مکے جا کے باقی زندگی گزار رہا ہوں نانی جان میں اجازت لین واسطے آیا ہوں جس وقت تیری گل کی تھی سلمہ چار بھائی کے لیٹیاں ہوئیاں سن اٹھ کے بیٹھ گیا جب اٹھ کے بیٹھ گیا بول کے کہہ لگیا میں شہزادی آؤ میں جان لیا تو کہتا میں مکے جانا ہے نہ تم مکے نہیں جاؤ عرض کی نانی جان میں مکے جا جاؤ آپ نے فرمایا پترا حسین اس واسطے کہ تم مکے نہیں جا رہا لا یحزنک بخروجک الی المیدان تیرے نانے کی گل کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی تیرا نانا رب دا حبیب ہے تے کائنات ادھر ہو سکتی ہے درخت اپنی جگہ تو کھسک سکتا ہے مگر تیرے نانے کی زبان وچ جڑا جملہ نکلے نا جڑا الفاظ نکلے وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے سبحان اللہ ایسے چیز کا ترجمہ ناصر چشتی نے بھی کیا کہ سبحان اللہ عزیزان گرامی جس وقت تم نے سلمہ نے فرمایا اب بیٹا تجھے جا رہا ہے کہ تیرے نانے نے گل کی سی کہ
اس واسطے رحمت نے جی دے پاک پسینے دی مہک وچوں دونوں عالماں دا کوئی سلطان بنیا جدی پیروی باج جہان اندر کوئی بندہ نہ سازے ایمان بنیا سبحان اللہ سلطان فرما دیتا ہر کوئی پتھر بھی سازے زبان بنیا جیو بولیا رب دی سو نہ سری یا حدیث بن گئی یا قرآن سبحان اللہ جیو بولیا رب دی سو نہ سری یا حدیث بن گئی یا قرآن بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نانے نے مینوں مٹی دیتی ہے تے فرمایا سی کہ سلمہ جب یہ خون بن جائے نا تو پھر سمجھ لیں کہ حسین شہید ہو گیا سبحان اللہ تے میرے امام نے فرمایا نانی جان ہاتھ چوم کے عرض کی تھی نانی جان اگر اجازت ہوئے یہ تے پتہ مینوں بھی ہے سبحان اللہ حسین کہہ لگے نانی جان یہ پتہ تے مینوں بھی ہے اگر تسی حکم دیو تے میں تانوں کربلا والا نقشہ بخا نہ دیواں سبحان اللہ اگر تے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا فضل کرنا تے تقریبا کیسا جو سنی ہوگی نا مولوی کو سنی ہوگی سبحان اللہ اگر تے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ نانی جان آنکھوں تے اللہ کے حکم نال اللہ دی عطا نال اللہ دی طاقت نال دتی ہوئی نال میں تمہیں اتنے بیٹھا کر بلا دا نقشہ نہ بخا دیا سبحان اللہ میں بیٹا بخا کیوں نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم پڑھیا کہ آپ نے انگلی دا اشارہ کیتا کربلا والا سبحان اللہ جب کربلا والا کیتا نا تے اللہ رب العالمین نے امام حسین دی دعا دے صدقے ام سلمہ دے سامنے جتنے پردے سننا سارے ہٹا دیتے تے کربلا بھی بخا چھڑیا سبحان اللہ کربلا بخایا نا تے فرمایا نانی دیکھ لو جناب دیکھا کہ پھر کبھی علی اکبر جا رہے ہیں کبھی قاسم جا رہے ہیں پانی بند ہو رہا ہے امام علی مقام دے پیراں دی بارش ہو رہی ہے سارا نقشہ ویکھ گیا عزیزان گرامی اج دینا تو سوال پیدا ہوے گا کہ جناب حضرت امام علی مقام شعبان وچ شعبان دی 4 تاریخ نوں تیاری کر رہے ہیں تے 3 مہینے تے جا کے آپ جناب مکے بھی رہے ہیں تے دل حج دے چاہے آپ اتھوں نکلے تے کربلا دی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کم و بیش 4 مہینے یہ پہلو والا نقشہ امام حسین نے کیویں دکھا دیتا اور میں تمہیں حدیث تو ثابت کر دوں سبحان اللہ کر کے کہا سبحان سبحان اللہ اللہ بخاری مسلم مشکات میرا نبی معراج شریف اللہ کی بارگاہ تے گیا جب معراج شریف کی رات کہ سرکار اتو ہو کے نا واپس آئے تو میرے نبی نے فرمایا اے بلال میں جب رب کی ملاقات واسطے گیا نا تو میں نے رب نے پھر جنت کی سیر کرائی تو میں جب سیر کرنے واسطے گیا نا جنت وچ فرمایا فإنی سمیت دفنا لیلا بین یدیک فی الجنت فرمایا بلال میں جتھے جتھے بھی جانا اگے اگے تیری جتیاں دی آواز سمجھے نہیں میں اس واسطے عربی پڑھی تاکہ کوئی کمی پیشی رہ ہی نہ جائے سبحان اللہ عزیزان گرامی فإنی سمیت دفنا لیلا بین یدیک فی الجنت فرمایا بلال میں جدھر جدھر جانا نا تیری جتیاں دی آواز ہوں اگے اگے سبحان اللہ مزے دی بات ہے کہ بلال اجے فوت بھی نہیں ہوئی اجے ہزارہ سال بعد میں شدہ ملان آنا ہے تے پھر اس کے بعد نفس و نفسی کے بعد بندے نے جنت جانا ہے تے جنت وچ جا کے تے پھر بلال نے اگے اگے ہونا ہے تے حضور فرماندے نے کہ بلال میں تے معراج شریف دی رات گیا تے جنت جدھر گیا تیریاں جتیاں دی آواز ہے سبحان اللہ محدثین کرام نے نقطہ لکھتے ہیں
کہندے نے کہ اللہ رب العالمین جنوں چاہے کہ جیڑا واقعہ پہلو بعد چ ہونا ہے اپنے محبوبہ بندیاں نوں پہلو دکھا سکتا ہے جیڑا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاراں سال بعد محشر دا میدان جیڑا لگنا ہے یا جنت جانا ہے وہ منظر دکھا سکتا ہے کہ وہ رب العالمین حسین نبی پہلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی اب میں سلمہ کہنی ہے بیٹا حسین دیکھ میرے کو مٹی بھی ہے کربلا دی تے ہاتھ چوم کے کہندے نانی جان اجازت ہوے تے میں بھی مٹی لے آواں اتھوں سبحان اللہ امام علی مقام نے ہاتھ لمبا کیتا تے مٹی بنا کے نانی دے سامنے رکھی فرمایا نانی جان جڑی تھانوں لانے نے مٹی دتی نا وہ بھی سامنے رکھ لو جڑی میں نے دی بھی رکھ لو تے دیکھو رنگ ایک ہی ہے سبحان اللہ دادا میں سمجھا نہیں سبحان اللہ یہ تو سمجھا نہیں تھا کہ سلام نے کہا چاہیے سبحان اللہ فرمایا کہ مٹی دا رنگ ایک ہی ہے انہوں نے سلمہ کہ میرے پتر حسین مٹی دا رنگ دے ایک ہی ہے سبحان اللہ فرمایا کہ نانی جان اس مٹی کو بھی اپنے کول رکھ لو جب انہاں دونوں دا رنگ ایک ہو جائے گا تو سمجھ لینا حسین شہید ہو سبحان اللہ عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام نے سلمہ دے نال پھر گلاں کر رہے تے نانی نال گلاں کتنی پیاریاں کر رہے سبحان اللہ عزیزان گرامی حضرت سلمہ نے فرمایا اے بیٹا حسین اگر تسی جانا ہے پھر تسی کلے چلے جاؤ کہ میرے بیٹا بہو نہ لے کے جاؤ علی دے گھر والیاں نہ لے کے جاؤ علی دے خان والیاں نہ لے کے جاؤ جانا ہے پھر کلے چلے جاؤ میرے حسین نے فرمایا نانی جان میں سبحان اللہ کے جا رہا جب انہاں دے سامنے انہاں دے بیٹے انہاں دے بھتیجے انہاں دے بھانجے انہاں دا بڑا شہید ہوئے گا انہاں ساری چیزاں جب پانی بند ہو جائے گا یہ ساری چیزاں انہاں دے سامنے ہو گیا جب تکلیف ہوئے تھے یہ صبر کر گیا اللہ رب العالمین انہاں نوں صبر دا اجر دے گا سبحان اللہ حضرت امام علی مقام نے جس وقت اتنی گل کی تھی حضرت سلمہ نے اجازت دے دی جب اجازت دیتی نا تو فرمایا ہاتھ چوم کے عرض کی کہ نانی جان میں جا رہا ہوں میرے واسطے دعا کرنا کوئی کمی پیشی ہو گئی تو معاف کرنا حضرت سلمہ کہنے لگی پترا جدا تو وفادار پتر ہے نا ایڈا بھی ماں جام نہیں سکتا سبحان اللہ جدا تو وفادار ہے ایڈا بھی ماں جام بھی نہیں سکتے جام بھی نہیں سبحان اللہ حضرت سلمہ دے نبی ہاتھ چومے امام علی مقام نے عرض کی تھی نانی جان میں جا رہا ہوں میری بیٹی سغرا کا خیال رکھا سبحان اللہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا نانی جان میں جا رہا ہوں یہ میری بیٹی سغرا بیمار ہے ان کا خیال رکھا جائے ان بیٹیاں والا پیار دیا جائے انہیں کا سلوک دکھا والا کرا جائے حضرت سلمہ نے فرمایا اے بیٹا حسین میں تیری بیٹی بنا کے رکھا گی امام علی مقام نے ہاتھ چومے اپنی داڑھی لے کے باہر نکلے نے جلدی جا رہے ہیں رستے میں حضرت سغرا کا ملاقات ہو گئی سبحان اللہ
حضرت امام علی مقام کی بات کہتی ابا جی میں کیوں نہیں لا کے جانا؟ میرے حسین نے فرمایا بیٹا تیرے تین نظر نے جن کی وجہ نہ تیرے میں نہیں جا رہا کتنے نظر؟ تین نظر. اور یہ یاد رکھنا کچھ لوگ کہنے جی حضرت سغرا حسین کی بیٹی چھوٹی جی سن چھوٹی نہیں سی بلکہ شادی شدہ سی. سبحان اللہ. اور ہمارے پر بات کر رہے ہیں میرے امام نے فرمایا 3 بجے نہ تینوں نہیں لا کے جا رہا. حد کی ابا جی کیوں؟ فرمایا پہلی بجائے کہ میں نے شریعت کی پابندی کی. فرمایا کہ ابا جی تو سارے جان تو پھر میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میرے امام نے فرمایا سب تو پہلی شریعت کی جڑی پابندی نہ ہوئے کہ تیرا شوہر جو ہے نا وہ تجارت کرنے گیا ہے کہ میرے نبی کی شریعت کہہ رہی ہے میرا نبی کہتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت بغیر گھروں باہر نہیں نکل سکتی. اے بیٹا میں اپنے نانے کی شریعت کے خلاف نہیں چل سکتا. دوسری وجہ ہے کہ بیٹا تو بیمار ہے کہ جب تندرست ہونے کی مہینے بعد تیرا بیر علی اکبر آئے گا لایا جائے گا. سبحان اللہ. اور تیسری وجہ ہے کہ بیٹا علی دے کہرانے دیا مسکورات دیا سواریاں دا انتظام یہ نہ کہ فالتو ہو ہے ہی کوئی نہیں کہ تینوں کتنے باہر گئے. عزیزان گرامی امام علی مقام جب چلے گئے جب نکلے ادھروں میرے نبی نے نواسے نے فرمایا اے عباس رمضان عرض کی تھی آقا حسین حکم ہوئے. فرمایا جنہیں کربلا جانے گے سارے دے نام لکھ رہے سارے دے اپلیکیشن دے نام لکھے گئے جب نام لکھ رہے عزیزان گرامی سغرا بول کے کہہ لگے عباس میرا نام لکھ. فرمایا میرے آقا حسین نے اجازت نہیں دیتی. عزیزان گرامی میرے آقا حسین نے فرمایا علی اکبر جا کے اپنی کہانی منع کر کہ تو نہیں جانے گی. جس وقت علی اکبر جا رہے ہیں کہ خاص رمضان دی نال میں سغرا نے اپنی گٹھڑی بنی ہوئی ہے تو ارد گرد سہیلیاں بیٹھی ہوئی نے سہیلیاں میں کہہ رہی ہے کہ جب میرے ویر علی اکبر کی شادی ہوئے گی نا تو کسی نے میں جمنی چادر دے گی کسی نے اچھا سوٹ دے گی کسی نے توڑے میں مدری دے گی. بڑی خوش ہو رہی ہے. جب قریب علی اکبر آئے نا تو آپ فوراً اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی کہ میرا ویر مجھے لین آیا ہے. علی اکبر بول کے کہہ لگے بہن سغرا تو نہیں جا سکتی. حضرت سغرا بول کے کہہ لگی اے ویر علی اکبر سارا زمانہ کہتا کہ سغرا تم نہیں جا سکتی تو پھر میرا ویر ہے تو نہ کہہ سبحان اللہ. سارا زمانہ کہتا پر تو نہیں ہو کہنا سی. عزیزان گرامی فرمایا کہ ابا جی ابھی جا کے شباش کرو. حضرت سغرا بول کے کہہ لگی اے ویر علی اکبر تو دی شکل نام مصطفیٰ کرتی ہے ابا جی کو دے رہا پیار کرنے میں جاؤ جا کے شباش کرو کیونکہ روٹی کبھی کٹ موڑی نہیں. امام علی مقام کی بارگاہ میں کر حضرت علی اکبر آ رہے ہیں آپ کے کہتی آقا حسین ابا جی ساریاں جا گھر والیاں مزدورات جاؤ میری بہن نہ جاوے تھوڑی بہن زینب جاوے میری بہن سغرا نہ جاوے. ایک ہی گل ہے میرے حسین نے فرمایا علی اکبر یہی زینب ہے وہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہی سغرا ہے حسین کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. فرمایا زینب کا تے سغرا دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سبحان. تے فرمایا جی ان پھر روکتا بھی میں ہی پیا. فرمایا اس بات سے منع کر. جس وقت منع کیتا امام علی مقام نے سواریاں کی تیاری کی آخری ملاقات واسطے جدو تو نکل لگے نے کہ باروں باری سارے پیار دے رہے ہیں سغرا کے نام پیار کر رہے ہیں. شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کی عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 6 مہینے کی عمر ہے. شہزادے علی اصغر نے جدو سغرا نے کہا کہ مجھے پڑھاؤ میرا ویر ہے آخری غریب مل لوا جدو ملاقات واسطے پڑھایا نا کہ جناب علی اصغر نے سغرا دے گردن گلاما والے دفعہ کہ ماں بھی کہتی ہے چھڑ دے اسی جانے ٹائم تھوڑا ہے تے ویر بھی کہتا ہے عباس بھی کہتے ہیں دیگر جڑے کعبے وچ جان والے باری باری سارے کہہ رہے ہیں
مگر سغرا کہندی ہے میں تے ہاتھ چھڈے نے مگر میرا ویر علی اصغر نہیں چھڈدا چھوٹا جہا بچہ میرا کی قصور ہے میرے امام نے دیکھا تے فرمایا ایڈی دیر کیوں لا دیتی عباس سردار آخیا جی اسی تے تیار ہاں دیکھو نا سغرا علی اصغر نوں نہیں دیندی پئی تے حسین نے فرمایا بیٹی کیوں نہیں دیندی عرض کیتی ابا جی میں تے چھڈیا ہویا وے علی اصغر آپ بھی نہیں آندا پیا میرے آقا حسین نے فرمایا ایندا علاج میرے کول ہے سبحان اللہ ایندا علاج میرے کول ہے امام نے علی مقام قریب آئے علی اصغر دے کان وچ گل کیتی علی اصغر دے کان وچ گل کیتی جدو گل کیتی نا تے جناب علی اصغر نے فوراً ہاتھ چھڈ دیتے سبحان اللہ چھڈے نا تے جناب سغرا بول کے کہنے لگے ابا جی میری امی نے بڑی کوشش کی تھی میرے ویر نے کی تھی دیگر قافلے والے نے کی تھی علی اصغر نے ہاتھ نہیں چھڈے بازو نہیں چھڈے یہ لگاوا نے چھڈیا نہیں یہ جفا ماریا سے چھڈیا نہیں تسی کانے وچ کی آکھیا ہے ابا جی میں ناراض نہیں ہوگی دسو کی آکھیا ہے چھڈ دیتا عزیزان گرامی میرے امام نے فرمایا بیٹی میں صرف اپنے پتر شہزادے 6 مہینے دا علی اصغر ان کانے وچ ایک ہی گل آکھی ہے فرمایا کہ اے پتر علی اصغر جے تو ایتھے رہ گیا تے پھر تیرے سیرا اوتے کربلا وچ تیر کنے کھانا ہائے 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 سبحان پتر جے تو ایتھے رہ گیا تے تیرے سیرا تیر کربلا وچ کنے کھانا آکھیا بیٹی سغرا میں تے اینی گل کیتی تے علی اصغر نے چھڈ دتا پتہ لگیا اس گھر آنے دے چھوٹے چھوٹے نوں سبحان اللہ عزیزان گرامی جناب سغرا رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام نے فرمایا جب الوداع کرنا ٹائم آیا جناب سغرا نے دور دے جا کے نانے دے دروازے دے اندر داخل ہو گئے کنڈی لا لئیے نانے دے دروازے کے اندر لوگ دعا کر گئے نانا جی نے مجھے صحیح میرا باپ صاحب میں لے کے نہیں چلے آؤ جناب امام علی مقام نے فرمایا عباس رمضان آیا کدھر آیا پھر رہے میں اپنے نانے دے روزے پہ حاضری دے لوں سارے تجاری بیٹھے ہوئے جس وقت گئے عباس رمضان نے دیکھا اندر کنڈی لگی ہوئی ہے دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہیں آتی عباس رمضان اسے نہ دے اندر سغرا بولی بول کے کہہ رہی ہے چاچا باز جتنے میرا دور چلتا سی اتنے تو زور چلایا جتنے میرا دور چلیا اتنے میں چلایا اتنے جتنے تو نہ نکلا پیا سکتا میرا نام نہیں لکھیا میں اس کو بات بتاواں اس واسطے کہ پھر میرا دور چلے گا میں دروازہ نہیں کھولا گے عزیزان گرامی عرض کیتی علی عباس رمضان نے عرض کیتی آقا حسین یہ سغرا نے میرے آقا رسول نے فرمایا سغرا کے مزاج میں جانا جدو قریب ہوئے دروازہ بند میرے امام نے دروازے نہ لگ دے فرمایا بیٹی سغرا دروازہ کھول دے تیرا باپ غریب حسین آیا سبحان اللہ تیرا باپ غریب حسین آیا اندر سغرا کیا چیخاں نکل گئی عرض کیتی نانا جی دیکھو تے صحیح اجے میرے باپ نے مدینہ چھڈیا نہیں اے پہلے غریب ہو گیا سبحان اللہ میرے نام میں میرے ابے حسین نے روزہ چھڈیا نہیں اجے مدینہ جا کے میں پہلے تیریاں خبر دے رہے عزیزان گرامی جس وقت امام علی مقام نے پیار کیا اپنی بیٹی سینے نہ لایا الوداع کر رہے سغرا باہر آ گئی ایک کافلا چل جائے عزیزان گرامی کافلے پر اے سغرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہی تے نالے دیکھ رہی کیسیاں پਈاں نے جدوں سارے گھر والے جدوں پورے بن گئے او سغرا کے دل تے کی بیتی ہوے گی سبحان اللہ فرمایا کہ جس وقت سغرا تاخری ہوے گی سغرا دے دل تے کیسی کیفیت ہوے گی کہ میاں صاحب نے اس کا نقشہ کھینچا فرماتے ہیں کہ جنہ دے دل دا وہ جانی پیچھے تے کون
امام علی مقام بیٹی تک رہی ہے اور امام حسین جب چلنے لگے کہ ہر ایک نے آپ نے روکنے کی کوشش کی تھی اور اہل تشیعہ کا مولوی ہے ملا باقر مجلسی انہیں اپنی کتاب کیا بات لکھی جو محمد ذکر لگا لکھتا ہے کہ جب امام علی مقام نکل لگے نا کہ آپ دیکھو فرشتہ بھی جماعت آئی آ کے کہنے لگے حسین تیرے نانے نے جتنے ضرورت پہنی سی نا سانو رب بھیجدا سی اسی آ کے تیرے نانے دی مدد کرتے ساندے تے رب العالمین دا حکم ہوندا سی اے حسین یزیدی بڑے ظالم نے اج سانو آرڈر کر اسی تیرے نال جائیے سبحان اللہ سانو آرڈر کر اسی تیرے نال جائیے میرے حسین نے فرمایا میں نے تھوڑی کوئی ضرورت نہیں میں کلا حسین جاؤں گا دوسری بات فرمائی اس کے بعد جنہ کی جماعت آئی جنہ کی جماعت نے کیا اے حسین یزیدی بڑے بدبخت نے بڑے ظالم نے توڑے تے بڑے ظلم کے پہاڑ گرا گئے اور تسی تھوڑے ہو وہ بہت زیادہ نے اس واسطے سانو لے کے جاؤ اسی انہوں کا مقابلہ کریں گے امام علی مقام نے فرمایا میں نے تھوڑی طاقت کی ضرورت نہیں چاہے یزیدی جنہیں مرضی ہوں وہ اپنی طاقت ازما لیں میں انہوں کی طاقت کے سامنے حسین صبر لے کر چلا سبحان اللہ فرمایا کہ وہ بڑے زیادہ ہوں گے حسین وہ بڑے طاقتور ہوں گے انہوں کو بہت کچھ ہوئے گا اے حسین تسی چند افراد کا قافلہ دے سانو آرڈر دیو اسی تھوڑے نال چلنے ہاں عزیزان گرامی اسی تھوڑی مدد کریں گے میرے امام نے فرمایا میں تمہیں معمولی بندہ نہیں ہوں شیر خدا کا خون میری رگاں سبحان اللہ اگر وہ یزیدی نے نا طاقتور میں بھی معمولی نہیں ہوں میں بھی علی دا پتر سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اگر وہ یزیدی زیادہ نہیں تے مولا علی شیر خدا کا پتر فرمایا اس یزیدی اپنا ظلم ازما لے دیکھ رہا ہونا دا ظلم زیادہ ہے یا حسین نے سبق مراج زیادہ ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ طاقت ہو گیا اتے زور نہ لایا متا صبر خلنے گیا آگے وہ صبر کرنا وہ چھڑنا مگر نالے کا دین بھی ہاتھ نہیں آ امام علی مقام آپ تو صدقے جائیں امام حسین کی عظمت کی شان کو قربان جائیں کہ میرا امام جدو کس شان دے نال چلیا ہوئے گا وہ حسین جندے واسطے گلیاں کوچے تصویر ہون گے جدو حسین مدینے سے نکلا ہوئے گا نا انج لگیا ہوئے گا جویں باغ وچوں پھل دی خوشبو نکل جائے سبحان اللہ صحابہ کے دلکار علماء فرماتے ہیں کہ پھر مدینہ پاک دیاں گلیاں دے وچوں در و دیواراں چ چیخاں دی آواز آئی سبحان اللہ جب حسین نکل لگے ہر پاسے آواز آ رہی سی کسی پاسے رومن دی آواز آ رہی سی اور جڑے ہر روز نواز رسول دی زیارت کرتے سن تے پھر رونا کیوں نہ پڑے عزیزان گرامی وہ بلال جیسے جدو سلطان غلام مومن جدو صدیاں بعد تے عرصے بعد آ کے مدینے چ مسجد نبوی شریف چ اذان پڑھن تے مدینے والے نوں پتہ لگے کہ مدینے والے دو دیواراں پھلانگ دے ہوئے تے آ جان اور آ جاؤ نبی دا موزن آ گیا سبحان اللہ نبی دا موزن آ گیا تے بلال انی عرصے تو بعد آوے تے لوکاں دی ایک حقیقت بن جائے تے جدو حسین نکلے ہائے ہائے حسین جائے تے پھر انہاں دی کفیت دا کی بنے گا انہاں دی در و دیواراں دا کی بنے گا شاید نے بھی ترجمہ کیتا تے انتہا کر چھڈے سبحان اللہ فرمایا گلی گلی مدینے دی اونچی اونچی جدو کربلا دا شاہ سوار
گرامی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین جیسا نواسا بھی ایسا دیتا اور لوگ کہ میرے جناب انہوں نے بڑی تکلیفیں ہوئی بڑے پہاڑ گرائے گئے میں کہنا چاہنا وا دیکھو اگر حسین کربلا میں جا کے شہید نہ بھی ہوتے تو یہ تھوڑی نسبت ہے کہ نانے دی جناب اللہ کے حبیب کا نواسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے تو پھر اس نبی نے فرمایا کہ میرا حسین جنتی روزانہ کا سردار ہے اسی نمازاں پڑھنے صدقات خیرات سب کچھ کرنے کہ یا اللہ جنت مل جائے پھر اسی جنت کے طلب واسطے کچھ کرنے کہ حسین تے جنتی جوانا کا سردار ہے سبحان اللہ جنہاں نے جناب جنت کی ملکیت ہوے اصل بات ایسی کہ میرا نبی بھی چاہتا سی کہ میرا حسین شہادت کا رتبہ پاوے تے نواسے والے کی فضیلت ہے یہ نا میرا حسین اور اٹھتے جاوے میرا حسین اور اٹھتے جاوے اس واسطے احباب عزیز وقار یہ تھی اجے بات میں وہ کیتی کہ جی حسین پاک تیاری کر کے رخصتی کر پتہ چلیا کہ اس گھرانے کا ذکر قیامت تک بھی کرتے رہو گے تو ختم نہیں ہوگا اس واسطے جس طرح نبی کا ذکر ختم نہیں نہ ہو سکتا کہ جنہ کی نسبت تعلق نبی نال ہو جائے کہ انہوں کا بھی کی چرچے کرو اپنے حبیب حسن کے سالے بیٹھنا جو اس الفاظ آقا حسین کی بارگاہ چلتی کیتے نے مالک مولا اپنے بارگاہ